حيا قيوما سميعا بصيرا صدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمدللہ تعداد اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے اس آیات میں موت اور حیات کا ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے جب پوری کائنات بنائی اس میں سے موت کو بھی پیدا کر دی موت بھی ایک مخلوق ہے حیات بھی ایک مخلوق ہے اللہ رب العزت نے جب موت کو پیدا کیا کرنے کے بعد 70,000 پردے کے اندر بند کر کے ایسی جگہ پہ رکھ دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ اسرائیل کہ میں تمہیں موت میں مقرر کرتا ہوں فرشتوں نے عرض کی کہ رب کائنات آج تک ہم نے اس کا ذکر نہیں سنا کہاں تم نے چھپا کے رکھا تو اللہ رب العزت نے وہ پردے ہٹائے اس کے ہٹانے کے بعد جب وہ سامنے آ گئی اس نے ایک آواز نکالی تو فرشتے سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے کئی ہزار سال گزرنے کے بعد جب ہوش میں آئے تو اسرائیل نے عرض کی کہ رب کائنات کی اس کی آواز بھی اتنی ہے کہ ہم بے ہوش ہو گئے اس کی طاقت اتنی ہے کہ میں اس کو کیسے قابو کروں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسرائیل کے میں تمہیں اتنی طاقت دوں گا کہ تو اس کو اوپر حاوی ہو جائے گا
اللہ رب العزت نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی اور موت کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ انسانوں کے روح قبض کرنے کے لیے یا جس چیز کے اندر میں اللہ رب العزت نے روح ڈالا ہے، انسان ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کا روح تم نے قبض کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات، کہ جس طرح میں نے پوری مخلوقات کو پیدا کیا، اسی طرح میں نے موت اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں اللہ رب العزت تمہیں آزماؤں گا کہ دنیا کے اندر اچھے عمل تم کتنے کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں بھیج دیا، کچھ عرصے کے بعد جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تمہاری اصل جگہ جو ہے یہ جنت ہے، اور دنیا کے اندر جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، کون برے اعمال کر کے آتا ہے۔ اگر وہ اچھائی کر کے آئے گا تو مقام اپنے پر اسی جگہ پر واپس آ جائے گا، اگر وہ اچھے عمل کر کے نہیں آتا تو میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے دوسرا مقام بنا دیا۔ یہ موت ایسی چیز ہے کہ جب رب کائنات نے پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے بعد اسرائیل کے ہاتھ میں دیا تو موت نے عرض کی کہ اللہ رب العزت کے اگر تو اجازت دے تو میں دنیا کے اندر اعلان نہ کروں اپنا کہ میں کیا چیز ہوں اور کس لیے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ہاں تو اعلان کر۔ تو موت نے کہا کہ انا موت الذی انا بین الاخی والاخوات۔ موت نے اعلان کیا کہ دنیا والوں سن لو کہ میں وہ موت ہوں، اپنے بھائی اور بہن سے جدا کر دینے والی ہوں۔ انا موت الذی انا حبیب کل حبیب، فرمایا کہ میں وہ موت ہوں ایک دوست کو دوسرے دوست سے جدا کر دینے والی ہوں۔ موت نے اعلان کیا کہ میں وہ موت ہوں ماں اور بیٹی کو جدا کر دینے والی ہوں، باپ اور بیٹے کو جدا کر دینے والی ہوں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ دنیا کے اندر ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے، رشتے داروں کے ساتھ رہنا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں الگ کرنے والی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں رہنے دوں گی۔ اور فرمایا کہ میں وہ موت ہوں دنیا کو تباہ کر دینے والی ہوں، قبرستان کو آزاد، قبرستان کو آباد کرنے والی ہوں، دنیا کو ختم کر دوں گی، قبرستان کو آباد کر دوں گی۔ اور جب تم قبرستان سے گزرو تو اس وقت موت کو یاد کر لیا کرو۔ جب تمہیں یہ مجھے یاد کرو گے دنیا کے اندر تم کو گناہ نہیں کر سکو گے، کہ جب تمہیں میں یاد نہیں ہوگی اس وقت دنیا کے اندر ہر قسم کے فرقوں کو فجور کرتے رہو گے۔ جب میں یاد رہوں گی تو اس وقت گناہ کرے گا تو یاد کرے گا کہ موت آ جائے گی۔ دوسرا مجالس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک چرواہا اونٹ چرا رہا تھا۔ ایک اونٹ بڑا مستی میں تھا، جب سردی ہوتی ہے تو اونٹ کو مستی آ جاتی ہے، بڑی مستی میں تھا تو ہر کسی کو کاٹ رہا تھا، مار رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بڑا ظالم ہے، اس طرح مستی میں ہے، کسی کو کوئی سمجھتا بھی نہیں۔ آپ نے جا کر اس کے کان میں یہ کہہ دیا کہ ایک دن تو ختم ہو جائے گا، موت آ جائے گا۔ جب یہ بات سن کر اس دن سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور سوچنے بیٹھ گیا کہ موت آ جائے گی، میں مر جاؤں گا، میں کیا کر رہا ہوں دنیا کے اندر۔ کافی عرصہ گزر گیا، پھر واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس راستے میں آئے، دیکھا کہ دوسرے اونٹ چل رہے ہیں، وہ آرام سے بیٹھا ہے۔ چرواہے سے پوچھا کہ اس اونٹ کو کیا ہو گیا؟ بالکل دبلا سا کمزور ہو گیا، ہڈیاں بھی نکل آ گئی۔
تو اس نے کہا کہ اس راستے میں سے ایک آدمی گزرا تھا، اس نے اس کے کان کے اندر کوئی بات کہی تھی، اس دن کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جب بھی آتا ہے آ کر بیٹھ جاتا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے کان کے اندر یہ بات کہی کہ میں نے تمہیں موت یاد دلائی تھی کہ دنیا امید پہ بھی قائم ہے، یعنی یہ دنیا امید پہ قائم ہے، ورنہ یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ ہمیں موت آ جائے گی، ایک دن مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، امید پہ بیٹھے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سب کچھ کرنا کرنا بیکار ہے کسی کام کا۔ تو اس نے جب یہ بات کہی کہ دنیا امید پہ قائم ہے، وہ اونٹ اٹھ کھڑا ہوا کہ میں اللہ کی رحمت سے اور اس کی امید سے مایوس کی کہ وہ مالک ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اچھے اعمال بھی کرو اور میں اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوں، میں اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دوں گا۔ کہ اے دنیا کے اندر میں تمہیں تکلیف دے کر، مصیبت دے کر، پریشان کر کے تمہیں آزماؤں گا، دیکھوں گا کہ مصیبت میں آیا ہے میں اللہ رب العزت کو بھی یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، رب کائنات مصیبت ختم کر دیتا ہے، خوشی عطا کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ مصیبت اور تکلیف میں تو مجھے یاد کیا، اب یہ تکلیف اور مصیبت ختم کر دی، خوشی اور مسرت مل گئی، فتح و کامیابی مل گئی، اب دیکھتا ہوں کہ مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جب انسان یعنی مسرت کے اندر آ جاتا ہے تو رب کائنات کو بلا دیتا ہے، خوشیوں کے اندر آ جاتا ہے، موت اس کو بھول جاتی ہے، وہ مصیبتیں اور تکلیفیں بھول جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب تمہیں تکلیف دی تھی تو مجھے یاد کر رہا تھا، جب وہ تکلیفیں ختم کر دی، خوشیاں عطا کر دی، تمہیں معلوم کو تم نے بلا دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مصیبت میں ہے تو اللہ کو یاد کر، اگر تمہیں خوشی اور مسرت مل جائے تو پھر بھی اس کو یاد کر، جب تم یاد کرے گا تو میں کیا کروں گا کہ اذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، کہ اے فرشتے دیکھو یہ میرا بندہ، مصیبت آئی تو میں مالک کا شکر ادا کیا، خوشی مل گئی تو میں مالک کا شکر ادا کیا، کہ اے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، اشہدوا یا ملائکتی میں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ لو کان خطیئۃ ابن آدم تملأ الارض کلھا، اگر اس کے گناہ اتنے بھی کیوں نہیں کہ زمین و آسمان بھی بھر گیا اور سب چیز بھر گئی، اور یہی کہتا ہے کہ رب کائنات میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، سر جھکا کر کہہ رہا ہوں سبحان ربی العلیٰ، سب سے اعلیٰ تو ہے، میں نیچے ہوں، مالک تیرے دروازے پہ آیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھ سے معافی منگتا ہے تو میں رب کائنات اس کو معاف کر دیتا ہوں، کہ آیا ہے میرے دروازے پہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس وقت تمہیں معافی ملے گی کہ جب تم میرے دروازے پہ آئے گا، آپ نے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، آپ نے خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، یہی کہہ کے رب کائنات میں تیری رحمت کو امیدوار ہوں، میں تمہیں اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ یعنی موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے، اس دنیا کے اندر رہتا ہے تو یہ قبر اس کو، یہ زمین اس کو 5 مرتبہ آواز دیتی ہے، کہتی ہے کہ انا بیتک انا بیت الوحدۃ انا بیت النور، کہ اے میرے پشتوں پر چلنے والا اگر کہ نہ چل، سنبھل کے چل، ایک وقت آئے گا تیری یہ ساری عقل اور بڑائی تیری ختم ہو جائے گی، یہ تیری بادشاہی اور سلطنت سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں کیڑوں اور مکوڑوں کا گھر ہوں، خیال کر کے چل، دنیا کے اندر اکڑ کے چلے گا، جب میرے پیٹ کے اندر آئے گا تو میں پوچھوں گی، تو دنیا کے اندر کہتا
نماز مقرر ہے، وقت مقرر ہے، اسی طرح 5 مرتبہ یہ زمین بھی آواز دیتی ہے کہ انسان ہوش کر کو سمجھ جا، اگر سمجھ گیا تو کامیابی ہے، نہیں سمجھا تو عذاب کے بغیر اور کچھ نہیں ہوگا۔ جب اس کو مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کفن دے کے قبر کے اندر دفن کر کے آتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جب واپس آتے ہیں قبر میں اس کا بیٹھ جاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جانے والے کہ اکیلے تمہیں مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، میرے ساتھ کوئی نہیں، یہاں تو اندھیرا محسوس ہوتا ہے، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ جب یہ آواز دیتا دیتا تھک جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ اے بندہ، کہ اے بندہ، دنیا کے اندر جو تو رہا کیا کما کے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے، تو سب سے پہلے یہی پوچھیں گے کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ہر آدمی سے سوال ہوگا، ولی ہے، غوث ہے، ابدال ہے، کتب ہے، یعنی نیک ہے، گنہگار ہے، جو کوئی بھی ہے، فرشتے آ کر سوال کریں گے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے تو وہ یہ کہے گا ربی اللہ، کہ میرا اللہ ہے۔ کہ اگر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہاں میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کیونکہ جس بندے کو کسی کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، تو وہ اس کا پتہ کیسے بتلائے گا؟ جس کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا، کوئی آ کر پوچھے گا تو بتائے گا کہ میں اس کو جانتا ہوں، مجھے اس کی خبر ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر پوچھا جائے گا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو مسلمان تھا یا کوئی اور فرقے کے ساتھ تیرا تعلق ہے، یا کافر ہے، یا مرتد ہے، یا منافق ہے، یا ایسا ہے، تو اسی وقت وہ جواب دے گا کہ ہاں میں نہیں جانتا، مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرا دین کیا ہے، مجھے اپنے مذہب کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کہ جس بندے نے مذہب کے ساتھ تعلق نہیں لگایا، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا، اللہ کے حکم کے ساتھ اس نے تعلق نہیں جوڑا، اس کو دین اور مذہب کا بھی پتہ نہیں ہے، تو پتہ نہیں چلتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں یہ کام کیسے کرنا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، کبھی تو وہ دین کے پاس آئے نہیں، کبھی وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے نہیں، کبھی اس نے دین کی بات پوچھی نہیں، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ دین کا کیا کام کرنا ہے اور کسی طرح ہم نے کرنا ہے۔ پھر تیسرا سوال کرتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، یعنی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ تو پیارے اس کی قبر سے لے کر پیارے محبوب کے روضے انور تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، میرے آقا کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، اس جوان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ دوسری بات کے اندر آتا ہے کہ آپ کی تصویر ان کے سامنے کر دی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، کہ اس کو تو جانتا ہے کہ نہیں، تو اس کو جانتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کا تعلق میرے آقا کے ساتھ ہے تو کہتا ہے کہ ہاں کہ یہ میرا نبی ہے، کہ جس کا میں نے کلمہ پڑھا تھا، جس کے اوپر ایمان لایا تھا، اس کا دین اور اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اگر اس کا تعلق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں مجھے اس کی خبر نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ جب یہ فرشتے چلے جاتے ہیں تو قبر کہتی ہے کہ اے بندے، کہ میں نے تمہیں کہا تھا دنیا کے اندر کہ انا بیتو کا، انا بیت الوحدت، انا بیت الظہور، کہ میری پشتوں پر چل رہا ہے، آج وہ وقت آ گیا، میرے اندر آ گیا ہے، اب تو بتلا کہ تیرے ساتھ کیا کروں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قبر اس طرح مل جاتی ہے، اسی طرح اس کی ہڈیاں پسلیاں سب کی سب اکٹھے ہو جاتی ہیں، وہاں چیختا ہے، روتا ہے، ہائے ہائے آواز نکالتا ہے، وہاں کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ پھر کہتا ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ دنیا کے اندر نہ اللہ اس کے رسول
وقت اس کا بچانا بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، جو کچھ بھی کرتا رہے وہاں کوئی سنانے والا نہیں۔ اگر اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب قبر کٹی ہو جاتی ہے اللہ کا قرآن ہی آ جاتا ہے۔ کیسے قرآن کہتا ہے کہ خبردار کی زمین اس کے قریب نہ آنا، اس کے دور ہٹی رہنا، کیونکہ اس بندے نے رات کی نیند چھوڑ کر میرے ساتھ محبت لگائی تھی اور دن کو بھی کام کرتا، مجھے تلاوت کرتا رہتا، صبح کے وقت اٹھ کر میرے ساتھ یعنی بیٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا، جس نے میرے ساتھ محبت لگائی ہے۔ آج اس کو عذاب نہیں آنے دوں گا، عذاب قبر کا عذاب نہیں آتا۔ اگر اس کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے، دین کے ساتھ نہیں ہے، پیارے محبوب کے ساتھ نہیں ہے، تو وہاں کوئی سنانے والا نہیں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ گناہگار بندہ ہے، فاجر کو فاجر ہے، قبر دھکا دینے کے بعد کھل جاتی ہے، ایسے عذاب والے آ جاتے ہیں، ایک سوئی کے برابر خوراک کر کے جہنم میں سے آگ آتی رہتی ہے، اس کو جلاتی ہے۔ میرے آقا نے مثال بیان فرمائی کہ مچھلی کو جس طرح پانی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں تو وہ بغیر پانی کے تڑپتی ہے، قبر کے اندر وہ اسی طرح یعنی تڑپتا رہے گا، قیامت تک اس کو عذاب ملتا رہے گا، اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیا ہے دنیا والوں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، آزمائش سے پورے اتر گئے تو تمہیں بہاریں مل جائیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ نیک بندہ ہے، اچھے اعمال کیے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جب یہ فرشتے چلے جاتے ہیں کہتا ہے اللہ کا قرآن یعنی سفید ریش آدمی کی شکل بن دیا جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو یہاں آرام سے بیٹھ جا، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے جاتا ہے۔ حضرت علامہ جلالالدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جلال الصدور کے اندر لکھا ہے، وہاں اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرتا ہے مولا جنت کا ایک سبز رنگ کا جبہ مجھے عطا کر اور یاسمین کے پھول بھی مجھے عطا کر دے۔ فرشتے یعنی ہرے رنگ کا جبہ لے آتے ہیں، یاسمین کے پھول بھی عطا کرتے ہیں، آ کر وہ یعنی بڑا آدمی اس کے نیچے بچھا کر کہتا ہے کہ یہاں تو سو جا، اس کے سینے پہ اور پھول رکھیوں کے اوپر سے چادر دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو قیامت تک آرام سے سویا رہے، تمہیں اٹھانے والا بھی نہیں آئے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا، جب اس کو اٹھایا جائے گا، بتائے گا تو ابھی تو میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی، تم نے مجھے اٹھا لیا۔ کہ جس کا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے اور قرآن کے ساتھ ہے، اس کو یہ انعام ملے گا کہ اگر اس کا اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی اس کو ذلت ہے، مرنے کے بعد بھی ذلت ہے، جب میدان محشر میں آئے گا تو وہاں بھی ذلت رسوائی کے بغیر اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ بار بار اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر موت کا ذکر فرمایا، کسی جگہ فرمایا کہ کل من علیہا فان، کہ ایک دن تم فنا ہو جاؤ گے، فرمایا کہ کل شیء ہالک، کہ ایک دن تم نے ہلاک ہو جانا ہے، فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک نہ ایک دن تمہارے اوپر موت آ جائے گی۔ اے بندے تم موت کو یاد کرتا رہے، تم سے گناہ نہیں ہوگا، جب تم موت کو بھلا دے گا تو گناہ کرتا رہے گا، جب موت تمہیں یاد ہوگی اللہ کا تعلق بھی تمہیں یاد ہوگا، پیارے محبوب کا دین کا تعلق بھی یاد ہوگا، پیارے محبوب کی سنت بھی تمہیں یاد ہوگی۔ جب تمہیں موت یاد نہیں ہے تو سب چیزیں بھول جاتی ہے، وہ بے پرواہ ہو کر دنیا کے اندر رہتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ دنیا کے اندر رہوں گا، ہمیشہ رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے شک نبی اور ولی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے جو ہے وہ بھی ایک دن اس کو موت
موت آ جائے گی، حتیٰ کہ یہ موت دوسرے کو تباہ کرنے والی ایک وقت آئے گا اس موت کو اوپر بھی مارتا ہے۔ یہ سب چیز جب ختم ہو جائے گی تو رب کائنات فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر ہر آدمی کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میری سلطنت ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی جواب نہیں دے گا۔ رب کائنات فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ 40 سال گزر جائیں گے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ خود رب کائنات فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار، کہ آج اس کی بادشاہی ہے کہ جس کے ناموں میں سے ایک نام قہار ہے۔ قہار ہے، اس کے بعد پھر مخلوقات پیدا ہوگی، اللہ کے دربار میں جائے گی۔ جس طرح کا دنیا کے اندر اس نے اعمال کیا ہوگا اس طرح کی وہ شکل بنے گی۔ دنیا کے اندر جو گناہ کرتا ہے شکل نہیں بدلتی، جب قیامت کے دن اٹھے گا جس کا جس چیز کے ساتھ تعلق تھا اس کی شکل اسی طرح کی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں مولا کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے در میں آ کر جھکے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ رب کائنات اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا